بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دنیا میں علم سے محبت رکھنے والوں کی کمی نہیں ہے۔ بیسیوں ایسے مثالیں ملتی ہیں کہ لوگوں نے اپنی جان، اپنا مال اور اپنا آرام سب کچھ علم حاصل کرنے کے لیے قربان کر دیا۔ اور علم میں جب بات آ جاتی ہے اللہ تعالیٰ کی کتاب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی، آپ کی تعلیمات کی، تو لوگوں نے قرآن مجید کی آیات کو سمجھنے کے لیے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک حدیث کو حاصل کرنے کے لیے جن مشقتوں کو برداشت کیا ہے وہ سن کر انسان حیران ہو جاتا ہے۔ اور جن لوگوں نے عقیدت اور احترام کے ساتھ قرآن اور حدیث کو سیکھا اور لوگوں کو سکھایا، ان کے احترام کی مثالیں بھی یقیناً قابل قدر ہیں۔ ایسے لوگوں میں سے ایک بہت بڑا نام مدینہ کے امام اور مسجد نبوی کے معلم جناب مالک ابن انس کا ہے۔ مالک ابن انس مدینہ منورہ میں رہے، ساری زندگی وہیں بسر کی، مسجد نبوی میں اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کو عام کرتے رہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور عقیدت اور احترام کا انداز یہ تھا کہ فجر کی نماز کے بعد ناشتہ کر کے جب مسند تدریس پہ بیٹھتے، یعنی اس مجلس میں آ کے بیٹھ جاتے جہاں پڑھانا شروع کرتے تھے، تو پھر گھنٹوں بیٹھ کر تعلیم کا سلسلہ جاری رہتا اور کبھی کروٹ نہ بدلتے جب تک کہ کوئی حدیث مکمل نہ ہو جاتی اور جب تک کہ اللہ تعالیٰ کی بات مکمل طور پر لوگوں کو سمجھائی نہ جاتی۔ جب کوئی حدیث مکمل ہو جاتی یا آیت پوری ہو جاتی یا بات کی تکمیل ہو جاتی تو پھر کہیں جا کر پہلو بدل کے اپنے آپ کو راحت پہنچانے کی اور آرام پہنچانے کی کوشش کرتے۔ ایک بار ایک عجیب و غریب قسم کا منظر پیش ہوا۔ آپ کے شاگردوں نے دیکھا کہ استاد امام مالک ابن انس اپنی نشست پہ بیٹھے ہیں اور آپ کے چہرے کا رنگ بار بار بدل رہا ہے کہ جیسے بہت شدید قسم کے کرب میں مبتلا ہے، بڑی اذیت انہیں ہو رہی ہے، لیکن نہ درس کا سلسلہ ختم ہوا اور نہ ہی آپ اپنی نشست سے اٹھے۔ درس مکمل کیا، حدیث کی تعلیم دینے کے بعد بڑے اطمینان کے ساتھ اٹھے اور پھر اپنے کپڑوں کو جھاڑا۔ جب زور سے کپڑوں کو جھاڑا تو اس میں سے ایک بچھو نیچے گر پڑا اور پھر شاگردوں نے آگے بڑھ کر اس کو مار دیا۔ شاگردوں نے پوچھا کہ استاد محترم، آخر آپ نے دوران تدریس اس بچھو سے کیوں نجات نہیں پائی اور اس کو کیوں نہیں مارا؟ تو جناب امام مالک کہتے ہیں کہ مجھے یہ بات اچھی نہیں لگی کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث آپ کو پڑھا رہا ہوں اور اس کی تعلیم دے رہا ہوں اور اس دوران اپنی کسی بات یا مصروفیت میں مگن ہو جاؤں اور اپنی کسی تکلیف کا ازالہ کرنے لگوں۔ بس صرف احترام رسول اور احترام حدیث رسول کے سبب سے میں نے یہ ساری تکلیف برداشت کر لی تھی۔ یقیناً آفرین ہے ایسے لوگوں پر کہ جنہوں نے محنت اور مشقت بھی برداشت کی اور عقیدت اور احترام کے اس عزم کو اختیار کیا اور عزیمت کی اس منزل کو پہنچ گئے کہ جہاں اولو العزم ہی پہنچا کرتے تھے۔ اسی وجہ سے صدیاں گزر گئیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے نام کو روشن رکھا اور پورا کا پورا بر اعظم افریقہ اس وقت امام مالک کے شاگردوں پر مشتمل ہے۔ یہ اللہ ہی کی عطا ہے جو اللہ اپنے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والوں کو اپنی طرف سے عطا کرتا ہے۔